بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 25 کی تشریح آپ سن رہے تھے۔ اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ کا آغاز جو فرمایا ہے تو یہ ارشاد فرمایا کہ بشارت دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور بات یہ ہو رہی تھی کہ کسی انسان کی موت ایمان پر آ جائے اور دنیا سے سلامتی سے وہ چلا جائے اور عقیدہ وہ ہو جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو تلقین فرمایا تھا، تو اس آدمی سے بڑا خوش قسمت کوئی نہیں۔ دنیا کی زندگی بہرحال گزرنے والی ہی ہے، چاہے انسان عقل سے کام لے اور اپنی عاقبت کو سنوارے، اور خواہ انسان حماقت سے کام کرے اور اپنی عاقبت برباد کر دے، مگر بنیاد جس چیز کی نجات میں ایمان ہے، اگر کسی انسان کے پاس وہ سلامت نہیں رہا تو پھر ساری کی ساری نیکیاں اس کی یہ تو کر سکیں گی کہ معاصی اور گناہ ان پر جو سزا ملنی ہے اس میں تخفیف کر دیں، مگر کفر میں تخفیف، کفر کے عذاب میں کمی نہیں کر سکتی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس بات کا بہت احساس اور خیال کرتے تھے کہ وہ اللہ کے بندے اس دنیا سے ایمان کو محفوظ لے کر جائیں، اور ایمان انہیں اتنا عزیز تھا کہ دنیا کی کوئی چیز اتنی عزیز نہیں تھی، اور ایمان پر موت ہی اصل میں بنیاد ہے اللہ کی مغفرت اور اللہ تعالی کی رحمت کی۔ تو ارشاد یہ فرمایا گیا کہ بشارت دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور پھر ایمان لانے کے بعد وہ اس پہ استقامت سے رہے یہاں تک کہ ایمان کی حالت میں ہی دنیا سے چلے گئے، اور پھر اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ وعامل الصالحات، اور انہوں نے کام کیے نیک۔ اعمال صالحہ میں 3 باتیں سمجھنی چاہیے۔ ایک بات تو اس قسم کی جتنی آیات ہیں جہاں پر یہ آتا ہے کہ جنت لوگوں کے اعمال کا صلہ ہے، یہاں دیکھ لیجئے یہ فرمایا گیا کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے تو ان کے لیے باغات ہیں، اور ایک جگہ فرمایا گیا ہے کہ جزاء بما کانوا یعملون، اور اللہ نے انہیں جزا دی ان اعمال کی جو کچھ وہ کرتے تھے۔ تو جہاں جہاں اللہ تعالی نے ایمان اور عمل صالح کا ذکر کیا ہے اور اس کے ساتھ اپنی رحمت کا ذکر نہیں کیا، تو اس پہلی بات کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اصل میں دونوں چیزیں ہیں جو اللہ تعالی کی رحمت اور اس پر مشتمل ہیں، انسان کے اعمال صالح پر، اور ان دونوں سے مل کے انسان جنت میں جائے گا۔ کسی آدمی کے پاس اعمال صالحہ تو ہوں اور اللہ تعالی اس کی پر رحمت کی نظر نہ فرمائے اور اللہ تعالی اس کی بخشش نہ کرنا چاہے، تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ اس کو اللہ کے غضب سے بچا سکے یا اس کو نجات دلا سکے۔ تو اعمال صالحہ اگر کسی کے پاس نہ ہوں اور اللہ تعالی محض اپنی رحمت مبارکہ سے خود بخشنا چاہیں تو وہ ایک الگ بات ہے، وہ تو اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، مگر اعمال صالحہ سے غفلت اور بے اعتنائی
انسان کو نقصان پہنچا کر رہے گی اگر اللہ کا فضل اس کے شامل حال نہ ہوا. تو اس لیے نجات دونوں سے مرکب ہے، ایک اللہ تعالی کا فضل اور اس کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ. اور حق تعالی شانہ کے فضل پر اعتماد کر کے کوئی آدمی نیکی کے اعمال نہ کرے تو وہ شیطان کا پیروکار یا شیطانی حرکات کا مرتکب ہو جاتا ہے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں وہ آدمی، آپ نے فرمایا یعنی کوئی بھی ایسا آدمی جو اللہ تعالی سے امیدیں لمبی باندھ کے رکھے اور نیک اعمال کچھ نہ کرے، فرمایا وہ بے وقوف ہے. تو دونوں چیزیں ضروری ہیں، ایک اعمال صالحہ اور ایک اللہ کی رحمت. تو پہلی بات جو عرض کرنا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالی کہیں کہیں اپنی رحمت کا تذکرہ صرف فرماتے ہیں، کہیں کہیں یہ دونوں چیزیں ایمان عمل صالح بھی ذکر فرماتے ہیں. تو اصل میں دونوں آیات کو اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالی سبب بیان کرتے ہیں کہ کیوں تم جنت میں جاؤ گے، تو کہیں بالکل دور کی بات کر دیتے ہیں اور کہیں قریب کی بات کر دیتے ہیں. قریب کی بات انسان کے اعمال صالحہ مع ایمان کے، اور دور کی بات کر دیتے ہیں اللہ تعالی کا فضل جو اس دن ہوگا، اور قریب کی بات یہ اعمال جو آج کے دن ہیں مع ایمان کے. کبھی ان دونوں کو جمع فرما دیتے ہیں، کبھی اکیلا اکیلا ذکر کر دیتے ہیں. تو اس لیے جہاں پر یہ آیا ہے کہ تمہارے اعمال کا صلہ ہوگی جنت یا تمہیں وراثت میں دی جائے گی سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہونے کے ناطے سے، تو ایک سبب ذکر ہوا نا، دوسرا نہیں کیا. اور کہیں کہیں یہ فرمایا ہے کہ وہ خدا کی رحمت ہے، تو پھر رحمت کا ذکر ہو گیا، اس کا ذکر نہیں ہوا. تو دونوں چیزوں سے الغرض مرکب ہو کے پھر انسان جنت میں جائے گا. دوسری بات جو سمجھنے کی ہے وہ اس آیت کریمہ میں یہ ہے کہ انسان ایمان اور عمل صالح کے ہونے کے باوجود نظر اس پر نہ رکھے، نظر اللہ کی رحمت پر رہے اور اپنا ایمان اور اپنے اعمال صالحہ انہیں ناقص سمجھتا ہی رہے کہ پتہ نہیں اللہ کے ہاں کیا چیز پیش آنے والی ہے، اور خدا کے ہاں پتہ نہیں کیا معاملہ ہو. اللہ نے اگر قبول فرما لیا ان اعمال کو تو وہ اصل چیز ہے، اور اگر اللہ تعالی نے قبول نہ فرمایا تو پھر وہاں پر کچھ نہیں ہوگا. ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، بظاہر عمل صالح ہے، اور اگر اللہ تعالی اسے قبول نہ فرمائے تو پھر کیا ہو؟ پھر ختم. اس لیے اعمال صالحہ اس وقت بات ہوگی جب اللہ کے یہاں قبولیت کا درجہ پا جائیں، اور اگر اللہ ہی قبول نہ کرے تو پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا. تو انسان کو چاہیے، دوسری بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ انسان ہمیشہ اللہ تعالی کی رحمت پر نظر کرتا رہے اور اپنے آپ کو قصوروار سمجھتا رہے. جہاں دل میں یہ بات آئی اور جہاں عمل سے یہ ظاہر ہونا شروع ہوا کہ میں بڑا آدمی ہو گیا ہوں اور میں نیک ہو گیا ہوں، بس وہی دن موت کا ہے اور وہی ڈوبنے کا دن ہے. جب تک اپنے آپ کو کوتاہ سمجھتا رہے گا، چھوٹا سمجھتا رہے گا، اس وقت تک خیر میں. اسی لیے بعض عارفین نے مبالغہ کی بات لکھی ہے سمجھانے کی خاطر. انہوں نے لکھا ہے کہ جب کوئی بڑا سرپردہ رہے تو بلی کو اپنا بڑا بنا لے. بظاہر کی ایسی ہی بات نظر آتی ہے، لیکن انہوں نے اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انسان کے سر پہ کوئی چھوٹا بڑا کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے جس کے سائے میں زندگی بسر ہوتی رہے. اور اگر سر پہ کوئی نہ رہے اور انسان کو فیصلے خود کرنے پڑ جائیں سارے، تو پھر بڑی مشکل پیش آ جایا کرتی ہے. اللہ کے قرب کے مقامات پہ دنیا تھوڑی ہے کہ جہاں آدمی ہمت کر کے آزادی سے فیصلہ کرتا ہے اور پھر فعل اس کے حق میں نکلے یا اس کے برعکس نکلے، ہمت والا آدمی اس کے منافع اور نقصانات دونوں کو قبول کرتا ہے.
اور آخرت علیہ باللہ کوئی جوا تھوڑا ہی کہ ہار گئے تو پھر کیا ہوا دوبارہ جیت لیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے انسان اللہ کے ساتھ تعلق کو بڑی سنجیدگی سے لیتا رہے، خدا کے ساتھ تعلق کو محض اللہ کا فضل اور اس کی رحمت سمجھے، کبھی بھی اپنے اعمال پہ نظر نہ جائے کہ میں نے اتنی نیکیاں کر لی اور یہ کچھ کر لیا۔ یہ سب حقیقت مرنے کے بعد کھلے گی۔ اگر مرنے کے بعد پتا چلا کہ سب کچھ قبول ہو گیا تو اس جیسا خوش قسمت کوئی نہیں، اور اگر کچھ رد ہو گیا تو پھر کیا؟ عافیت کا راستہ یہی ہے کہ انسان نیکیاں کرتا رہے اور دریا میں ڈالتا رہے، یعنی بھلاتا رہے، بھول جائے کہ میں نے کوئی نیکی کی ہے، بھول جائے کہ کوئی اچھائی کی ہے۔ کبھی بھی جو کام اللہ کے لیے کرے اس کا کریڈٹ، اس کا اجر، اس کا ریوارڈ، اس کا صلہ، اس کی جزا مخلوق سے نہ چاہے، اللہ کے لیے کرے، اور اللہ تعالی ہی اس کا اجر دینے والے ہیں۔ جب اپنے لیے کرے گا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرے گا، تو پھر لوگوں میں نیک نامی ہو جائے گی۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شہرت سے جو بچتے تھے اور اس سے بچتے تھے کہ ان کی نیکیاں لوگ نہ گنے، اسی وجہ سے بچتے تھے کہ کہیں ایسے نہ ہو اخلاص میں کچھ فرق آ جائے، حالانکہ وہ حضرات محفوظ تھے اور اللہ تعالی نے خود انہیں مخلص ہونے کا لقب ارشاد فرمایا۔ اس کے باوجود نیکی کی شہرت سے بچتے تھے۔ جو شہرت خود بخود نیکی کی ہو جائے وہ تو خدا کی رحمت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جب تک یہ بات معلوم نہیں تھی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی کہ اللہ کے رسول، کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کوئی آدمی نیکیوں پر ہماری تعریف کر دیتا ہے اور ہم اس سے خوش بھی ہوتے ہیں، تو کیا یہ جو تعریف ہے یہ اس کا کرنا اور ہمارا سننا یہ کیسا؟ تو آپ نے فرمایا یہ تو پہلی بشارت ہے جو اللہ نے تمہیں دی ہے کہ تمہارا عمل خدا کے یہاں قبول ہو گیا، تو ہی تو اللہ کے اچھے بندوں نے تمہاری تعریف کی۔ اس حدیث کی شرح یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سارے یہ نہیں ہیں، لیکن مفہوم اس حدیث کا یہی ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اسی وجہ سے سوال کیا تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ کہیں ایسے نہ ہو جائے کہ یہ بھی ریاکاری کا جز بن جائے۔ تو دوسری چیز اس میں سمجھنے کی یہ ہے کہ انسان نیکی کے کام کرتا رہے اور جہاں تک ہو سکے اپنی نیکیوں سے نظر ہٹا کے اللہ تعالی کے در پر بھکاری بن کے رہے، اور یہ سوچتا رہے کہ اگر خدا کا فضل شامل حال نہ ہوا تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ آپ سوچئے اگر ساری دنیا مل کر اس پورے کائنات میں ایک ایک بچہ، ایک ایک بڑا آپ کی تعریف کرتا رہے اور کہے کہ فلاں صاحب ایسے اچھے اور فلاں صاحبہ اتنی اچھی اور اتنی خدا کی نیک بندی اور اتنی خدا ترس خاتون اور فلاں اتنے سخی اور اتنے حاتم تائی، اور مرنے کے بعد آنکھیں بند ہونے کے بعد پتہ چلے کہ کوئی چیز قبول نہیں کی گئی اور سب منہ پہ دے ماری گئی، تو اس انسان کا کیا فائدہ؟ اور ساری دنیا برا کہے اور ہر کوئی عیب نکالے اور ہر کوئی برا بھلا کہتا رہے، اور اللہ کی ذات اپنی رحمت سے اس کو ڈھانپ لے اور خدا تعالی کی مغفرت سر سے پاؤں تک اس کو اپنے اندر چھپا لے اور جنت میں لے جائے، تو کیا نقصان ہے؟ کوئی ہے نقصان؟ کچھ بھی نہیں۔ جو دنیا کی زندگی کی تلخیاں تھیں وہ مرنا ایک دن تو ہے ہی، موت کے وقت سب چیزیں برابر ہو جاتی ہیں۔ اچھی سے اچھی خوشی کا دن جب خوشی کے مارے مر جانے کو جی چاہتا تھا، لگتا تھا مر جائیں گے، اور غم کا دن ایسا جس دن لگتا تھا آج غم سے مر جائیں گے، موت جب آتی ہے تو دونوں ہی برابر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے اعمال سے زیادہ خدا کی رحمت پر ہمیشہ نظر رہے۔ دوسری بات تو یہ سمجھنے کی ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ عمل صالح کیا ہے۔ عمل صالح کیا ہے؟ ایک اعمال صالحہ وہ ہیں جن کو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اعمال صالحہ ہے، مثلا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، تسبیح اللہ کی عبادت کرنا، خدا کی راہ میں کسی فقیر کو دے دینا، حج عمرہ کر لینا، یہ سب چیزیں
اعمال صالحہ میں آتی ہیں نا. آپ کسی عام آدمی سے پوچھیں کہ فلاں آدمی حج کر آیا تو بھی یہی کہتا ہے کہ بہت نیکی کا کام ہے. کسی عام آدمی سے کہیے کہ ایک آدمی نے 1000 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا، وہ سمجھتا ہے نیکی کا کام ہے. ان ساری نیکیوں کو تسلیم کر لینے کے بعد، اور حقیقت میں بھی یہ نیکیاں ہیں، یقیناً یہ نیکیاں ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کا حکم فرمایا ہے، اور اللہ تعالی نے بار بار قرآن پاک میں ان امور کی طرف بھی توجہ دلائی ہے. ان سب چیزوں کو تسلیم کرنے کے بعد نیکیوں کا ایک اور باب بھی ہے، آپ اس کو بھی سوچئے کہ وہ بھی اعمال صالحہ ہے. اور وہ باب یہ ہے کہ انسان کے جتنے مباح افعال ہیں ان سب کو نیکی بنائے. کھانا پینا، سونا، کپڑے پہننا، گاڑی خریدنا، بسوں پہ سفر کرنا، یہ سب چیزیں انسانی زندگی کے لیے ضروریات کے درجے کی ہیں نا. ان سب مباح کاموں کو، جائز کاموں کو نیکی بنا لی. تو پھر صبح سے لے کے رات تک کے سارے کام عبادت ہو جائیں گے، اور رات سے صبح تک کے سارے کام عبادت ہو جائیں گے. ان چیزوں کو نیکی بنا لے. مثلاً ایک آدمی کھانا کھاتا ہے اور اچھے سے اچھا کھانا کھاتا ہے، اس کا ذوق اچھا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ میں اچھا کھانا کھاؤں گا، اطمینان سے پیٹ بھر لوں، بھوک نہ لگے، اور اس وجہ سے مجھے کام کرنے میں اطمینان رہے گا، خدا کی عبادت میں جی لگ جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا شکر ادا کروں گا. یہ مباح کھانا اس کے لیے ثواب کی چیز بن گیا. ایک آدمی سوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں 6 گھنٹے سوؤں تو کل آفس میں کام ہو نہیں سکے گا. تو کہتا ہے خدایا 6 نہیں، مجھے تو 9 گھنٹے سونا ہے، اور خدا بندہ اس لیے سوتا ہوں کہ جو تیرے بندے کل آفس میں میرے پاس آئیں گے ان کے حقوق ضائع نہ ہوں، ایسے نہ ہو نیند پوری نہ ہو، غصہ آ جائے اور میں کسی کے ساتھ جھگڑ پڑوں. تو اس نیت سے 9 گھنٹے چھوڑ 10 گھنٹے سوئے گا تو یہ عبادت ہے. اگر اس کی نیند کسی کے کاموں میں نقصان نہیں دے رہی، مباح ہے، جائز ہے، تو یہ اس کی عبادت ہے. ایک آدمی اچھا کپڑا پہنتا ہے اور کہتا ہے پروردگار میں اس لیے اچھا کپڑا پہنتا ہوں تاکہ لوگ مجھے غریب نہ سمجھیں، بھکاری نہ سمجھیں، ایسے نہ ہو کوئی مجھے زکوٰۃ دینے آ جائے اور پھر مجھے شرمندگی اٹھانا پڑے. اس نیت سے اچھا کپڑا پہننا یہ بھی عبادت ہے. مامون الرشید خلیفہ وقت تھے اور ان کے پاس فرانس کے نے تحائف بھجوائے اور ان میں لومڑیوں کی کھال تھی، اس سے چیزیں بنی ہوئی تھی. 100 کھالیں اس نے بھجوائیں اور مشک اور عنبر اور کیا کیا اچھی چیزیں تھیں. تو مامون نے ان کو وصول کیا، شکریہ کا خط لکھا اور پھر کہا کہ اس سے 10 گنا چیزیں ان کو بھجواؤ. لوگوں نے کہا 10 گنا؟ اس نے کہا ہاں، جتنا سونا چاندی جو چیزیں آئی ہیں اس سے 10 گنا بھجواؤ. اور اس نے کہا مامون اس لیے نہیں بھیج رہا کہ اس کی کوئی عزت میں اضافہ ہوگا، مامون اس لیے بھیج رہا ہے کہ اسلام کا غلبہ، اسلام کی شان و شوکت میں اضافہ ہو. اسے پتا چلے کہ مسلمان بڑے دل والے ہوتے ہیں، وسیع ظرف کے لوگ ہوا کرتے ہیں. ایک آدمی غیر مسلموں پر اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے اس نیت سے، اس ارادے سے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ یہ لوگ سمجھیں کہ مسلمان تو ایسے ہی ہوا کرتے ہیں. اس کا اس نیت سے خرچ کرنا یہ بھی عبادت ہے کہ اس نے اسلام کو، اس کی عزت، وقار، احترام، ان چیزوں کو باقی رکھا. مومن انسان ہے کسی ایسی جگہ پھنس جاتا ہے جہاں بہت سے ناہنجار لوگ ہیں، فاسق و فاجر رہتے ہیں، اور وہ اللہ کا دین اس کی نیت سے خرچ کرتا ہے. اس کی ایک ایک پائی خدا کی راہ میں خرچ کرنا عبادت ہے کافروں پر بھی، بشرطے کہ اس کی نیت اللہ کے دین کی تقویت کی ہو. مباح کاموں کو دیکھیے کیسے عبادت بنا دیا. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے 10,000 دینار جن کا اللہ کے یہاں حساب دینا پڑے میرے پاس پڑے ہوئے ہوں تو
تو یہ مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے بجائے اس کے کہ میں اپنے بچوں کے لیے کسی سے مانگتا پھروں. اللہ کے یہاں حساب دینا ہے 10,000 دینار کا، وہ کہتے تھے یہ مجھے زیادہ عزیز ہیں بجائے اس کے کہ میں کسی آدمی سے اپنے اہل و عیال کے لیے مانگتا پھروں. یہ چیزیں مباح کام ہیں. ان مباح کاموں کو اللہ کے لیے کرنا اور نیت صحیح رکھ کے کرنا یہ عبادت ہے. اور مسلمانوں نے ایسے مباح کام بہت سے چھوڑ ہی دیے ہیں، سرے سے کرتے ہی نہیں. کتنے ہی کام ہیں جو عام انسانی زندگی میں پیش آتے ہیں مسلمانوں کے اور نہیں ہوتے. گلی میں محلے میں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کسی کو کیا تکلیف اور پریشانی ہے اور ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس میں اس کی مدد کر سکتے ہیں. اس کے باوجود مدد نہیں کرتے تو یہ کیا ہے؟ اعمال صالحہ کے موقع کو ضائع کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت میں ارشاد گرامی ہوا کہ تم میں سے وہ شخص جو رات بھر نفل پڑھتا رہا اور دن بھر روزہ رکھا، قیامت میں اس کے اعمال اور وہ آدمی جو بیوہ عورتوں کے مصائب، مشکلات، تکالیف کو حل کرنے کے لیے کام کرتا رہا، یہ دونوں چیزیں برابر ہوں گی، دونوں کے اعمال برابر ہو جائیں گے. یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ اللہ کے لیے کام کرنا، یہ غریب لوگوں کے کام آنا، یہ قلم کا محتاط استعمال کہ میں آج دستخط کر دوں تو اس سے میرے دستخط سے کسی کو نفع ہو جائے گا، خدا کے یہاں بہت بڑی عبادت ہے. کاش کہ سمجھنے والے اسے سمجھتے. ایک بہت بڑے محدث تھے رحمت اللہ علیہ، نیکی کے کاموں میں اس طرح مسلمان آگے بڑھے ہوئے تھے. ان کے شہر میں ایک امیر کبیر آدمی آیا اور ان کے دوست نے انہیں بتایا کہ یار وہ اتنا بڑا امیر آدمی آیا ہے دیکھو. تو کہتے ہیں جب ہم گئے تو ہم نے دیکھا اس نے کیا کیا، 40,000 دینار غریبوں پہ صرف کیے اس شہر. تو کہتے ہیں میں نے اپنے دوست سے کہا کہ 40,000 دینار ہمارے پاس تو شاید زندگی بھر نہیں آئیں گے، تو ہم کیسے نیکی کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا پھر چلو 40,000 رکعتیں اللہ کے لیے پڑھ لیتے ہیں. تو کہتے ہیں پھر میں نے اور میرے دوست نے 40,000 نفل اللہ کے لیے پڑھے. ہم نے کہا ہم 20 کے برابر ہو جائیں گے، اللہ کے یہاں عبادت قبول ہو جائے گا. یہ بلند ہمت والے لوگ تھے. حدیث میں جن لوگوں کے متعلق لکھا گیا کہ وہ امیر المومنین تھے، حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کے متعلق ان کے معاصرین نے شہادت دی کہ وہ امیر المومنین تھے. حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے تو کہنے کیا، ان کے متعلق تو بہت لوگوں نے لکھا. شعبہ رحمت اللہ علیہ کے متعلق بھی آتا ہے، اور شعبہ کہتے ہیں کہ وہ بادشاہوں کے اپنے زمانے میں جو بڑے حکمران تھے ان کے دروازے پہ گئے اور ان سے جا کے بات چیت کرتے تھے. اور وہ ایک دن اپنے ایک شاگرد عفان سے کہنے لگے کہ اگر ضروریات نہ ہوتی زندگی کی تو میں کبھی بھی ان لوگوں کے دروازے پہ نہ آتا، میں اتنا دور رہنا چاہتا ہوں حکمرانوں سے. اور عفان کہتے ہیں میں نے کہا کیا ضرورت پیش آ گئی؟ تو انہوں نے کہا میرے ہمسائے فقیر ہیں، ان کے لیے مانگنے ان لوگوں کے پاس آتا ہوں کہ ان کی ضروریات پوری ہوتی رہے. اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنے ہمسایوں کے لیے بندوبست کرنا کہ میرے ہمسایوں کا مجھ پہ حق بنتا ہے، یہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے، یہ عمل صالح. اس لیے اعمال صالحہ کے، نیک اعمال کے دائرہ کار کو وسیع کیجئے اور اس بند خول سے نکلیے کہ صرف نماز روزہ ہی عبادت ہے. یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے کہ انسان انسانیت کی خدمت کرتا رہے. شافعی مسلک کے احمد بن ابو الحسن رحمت اللہ علیہ تھے، رفاعی سلسلہ کے تھے. فقہ میں مقام تھا ان کا اپنے فقہا کے یہاں شافعی مسلک میں، اور فقہ پڑھ کے دن کا جو باقی حصہ بچتا تھا جنگل میں چلے جاتے تھے اور لکڑیاں اکٹھی کرتے رہتے تھے، اور پھر وہ لکڑیاں لا کے بیوہ عورتوں کے گھر دے دیتے تھے اور کہتے تھے اس سے اپنا چولہا روشن کر لینا. یہ اللہ کا بندہ تھا، کام کرتا رہا نا. یہ نیکی. بہت سے لوگ ایسے ہی تھے. ابن الانماتی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے
اپنے والد کے متعلق کہ میرے والد نے اپنی زندگی صرف مسلمانوں کے کاموں کے لیے وقف کر دی تھی کہ صرف ان کے کام ہی کرتے رہیں گے، اور وہ سارا دن مسلمانوں کے کاموں میں، کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ لوگوں کے کاموں میں پھرتے رہتے تھے، اور سب سے زیادہ غالب چیز جو ان کی زندگی میں چھا گئی تھی وہ یہ تھا کہ اپنی پوری کوشش انہوں نے صرف کر دی تھی کہ جو لوگ مردہ پڑے ہوئے نظر آئیں، جو میتیں، جو لاش کہیں لاوارث مل جائیں، ان لوگوں کی تجہیز و تکفین کریں اور انہیں دفن کریں۔ حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ کا نام کس نے نہیں سنا؟ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کے بیٹے تھے، امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے پوتے تھے، اور حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ جب انتقال ہوا تو غسل دینے کے لیے جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ان کی کمر پہ نیل نشانات پڑے ہوئے تھے، نیل پڑے ہوئے تھے، اور پوچھا ایک دوسرے سے کہ یہ کیا؟ تو انہوں نے کہا جب رات ہو جاتی تھی تو ہمارے والد مدینہ منورہ میں عورتوں اور بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کے لیے بوریوں میں سامان لاد لاد کر مزدوروں کی طرح لے جایا کرتے تھے، اور اس وقت لے جاتے تھے جب کسی کو پتہ نہ چلے اور لوگوں کی عزتیں محفوظ رہیں۔ حافظ ذہبی رحمت اللہ علیہ نے ان کے حالات میں یہ چیز لکھی ہے، یہ نیکی کے کام تھے، یہ اعمال صالحہ تھے۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ گناہ سے نفرت اللہ نے بتلائی ہے، گناہگار سے نفرت نہیں بتائی۔ گناہگار ہونا ایک الگ مسئلہ ہے، اس کا مالک چاہے تو اسے بخش دے اور اللہ نہ چاہے تو اسے نہ بخشے۔ یہ جتنے گرے پڑے لوگ اس طرح کے نظر آتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا، ان کا خیال رکھنا، یہ عمل صالح ہے۔ آپ اپنے شہر میں نکلیے اور آپ کو فٹ پاتھوں پہ پڑے ہوئے ملیں گے، وہ جو ہیروئن کے عادی ہیں، وہ جو چرس اور شراب کے عادی ہیں، معاشرہ ان سے نفرت کرتا ہے، آپ مت ان سے نفرت کیجیے۔ شراب، ہیروئن، نشہ کی چیزیں یہ نفرت کے قابل ہیں، جو آدمی اس میں پھنس گیا ہے وہ کیسے نفرت کے قابل ہے؟ ایک آدمی اتنا بڑا گناہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا، چوری، اور لوگوں نے کہا اللہ کی لعنت ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان کے مددگار مت بنو، کہو اللہ ہمارے بھائی کو توبہ کی توفیق دے۔ آپ نے فرمایا تم اس کو برا کہتے ہو، یہ تو شیطان اس سے خوش ہوگا۔ یہ حدیث کیوں نہیں یاد رہتی؟ صحیح حدیث نہیں ہے، صحاح ستہ میں آئی ہے۔ بات وہی ہے کہ عمل صالح کو ہم نے اتنا محدود کر لیا ہے کہ ہم اس سے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے کہ نماز روزہ بس، اور بہت ہوا تو زکوٰۃ دے دی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ باہر نکلیے، ان سڑکوں اور چوراہوں پہ دیکھیے، یہ ہیروئن کے پینے والے لوگ، یہ مفلوج اور یہ شراب کے عادی، یہ بیچارے دھت نشے میں، انہیں اٹھا کر لانا چاہیے، کسی جگہ انہیں غسل دینا چاہیے، اچھے کپڑے انہیں پہنانے چاہیے، اور ممکن ہو سکے تو ان کی اصلاح کا کام کرنے چاہیے۔ یہ انسانیت کی خدمت ہے جو اللہ نے سکھائی ہے، یقیناً یہ بھی دین کا ایک حصہ اور عمل صالح ہے۔ ان اعمال صالحہ کی طرف کیوں نہیں توجہ جاتی؟ وجہ یہ ہے کہ اعمال صالحہ کا تصور بڑا محدود ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے متعلق فرمایا کہ اللہ نے اسے بخش دیا محض اس بات پر کہ اس نے راستے سے کانٹے دار چیز اٹھا کر رکھ دی تھی ایک طرف کہ کسی انسان کو کانٹا نہ چبھ جائے۔ تو اللہ جس نے اپنے بندوں کو پیدا کیا ہے اور جن بندوں سے اسے محبت ہے اور شدید محبت ہے، وہ کیا ان انسانوں کا خیال نہیں رکھے گا جو اس کے انسانوں کا خیال رکھتے تھے؟ ہم ایک مثال سے آپ کے سامنے بات رکھتے ہیں۔ اب یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کا بھائی بیرون ملک چلا گیا، امریکہ، انگلینڈ کہیں چلا گیا، اور آپ اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی اولاد کی پوری تعلیم، تربیت، ہر ضرورت کا خیال رکھتے ہیں، اور بھائی 10 سال بعد آتا ہے
اور دیکھتا ہے کہ آپ نے اس کی اولاد کا کتنا خیال رکھا، اپنے بھتیجوں کا، اپنے بھانجوں کا، اپنے بچوں کا اور اس کے بچوں کا، تو وہ حقیقت میں ساری زندگی شرم سے سر نہیں اٹھا سکتا. کہتا ہے بھائی آپ نے واقعی میری اولاد کا کیا خیال رکھا ہے، مجھے خرید لیا. اس کی شرافت اجازت نہیں دیتی کہ وہ آپ کے ساتھ کوئی غلط بات کرے، ساری زندگی کے لیے ممنون ہوگا نا. ایسے ہی اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے، یہ ساری مخلوق اس کا کنبہ ہے، اور آپ جب اللہ کی مخلوق کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، جب آپ ان کا خیال رکھیں گے تو جس دن اللہ سے ملاقات ہوگی اس دن وہ بھی کہے گا کہ یہ میرا بندہ ایسا ہے جس نے میرے خاندان کا خیال رکھا ہے. بڑا غیور ہے اللہ، بڑی غیرت ہے اس میں، وہ ایک ایک نیکی کا اجر آپ کو لوٹا دے گا. اس کی رحمت آپ کا استقبال کرے گی اور اس کی عنایات آپ کے شامل حال ہو جائیں گی، کیونکہ آپ نے اس کی مخلوق کا خیال رکھا نا. تو معاشرے میں اور زندگی بھر جو گری پڑی چیزیں ہیں ان کا خیال کرتے رہیے. انسان جو گرے پڑے سمجھے جاتے ہیں، خاندان میں وہ جو سب سے کمزور ہوتا ہے، اللہ کی رحمت انہی لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو ان کا خیال رکھتا ہے. خدا کی رحمتیں اس کے شامل حال ہو جاتی ہیں. علم کے لیے کام کرنا یہ عمل صالح. علوم کے لیے مسلمانوں نے کام کیے اور ترقی دنیا میں پائی، یہ عمل صالح. ایک نوجوان کمپیوٹر خریدتا ہے اور کمپیوٹر پہ محنت کرتا ہے اس لیے کہ مسلمانوں میں ایک اچھا آدمی بن کر ابھرے اور لوگوں کو پتا چلے کہ مسلمانوں میں بڑی صلاحیت ہے، بڑے کام کرنے والے لوگ ہیں. اس کا کمپیوٹر پہ ایک ایک کی کو پریس کرنا، امید ہے اللہ سے اسے اجر اور ثواب دلائے گا. مباح کام تھا اور اس نے اس کو اچھی نیت سے اپنے لیے ثواب کی چیز بنا دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو عبادات کے ساتھ ساتھ علم کی تعلیم دی، ادب سکھایا اور اجالا ہوا، اور ہر طرف مسلمانوں کو حکمرانیاں جو ملی ہیں تو سارے کاموں کو انہوں نے اللہ کے لیے کیا اور ایک دوسرے کے ہمدرد تھے، ایک دوسرے سے تعلق تھا. مسدس کی بات آتی ہے، اسے پڑھیے آپ کبھی خود، اور حالی کی مسدس یہ اپنے بچوں کو پڑھائیے تاکہ انہیں پتا چلے ان کے آباء و اجداد کیا تھے اور آپ کو بھی خبر ہو کہ مسلمان کیا تھے اور نیکیاں کیا تھیں. حالی نے لکھا ہے رحمت اللہ علیہ نے، گھٹا ایک پہاڑوں سے بتہا کے اٹھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتہا کے پہاڑوں سے اٹھے نا، پڑی 400 یک بیک دھوم جس کی، کڑک اور دمک دور دور اس کی پہنچی، جو ٹیگس پہ گرجی تو گنگا پہ برسی. اسپین میں بہت بڑا دریا ہے، شاید 600 کلومیٹر تک ہوگا، 500 تک ہوگا. ٹیگس رہے اس سے محروم آبی نہ خاکی، ہری ہو گئی ساری کھیتی خدا کی. اسلام اتنا پھیلا، وحی اتنی پھیلی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اتنا برسی ہیں کہ رہے اس سے محروم آبی نہ خاکی، ہری ہو گئی ساری کھیتی خدا کی. کیا امیوں نے جہاں میں اجالا، ہوا جس سے اسلام کا بول بالا. بتوں کو عرب اور عجم سے نکالا، ہر ایک ڈوبتی ناؤ کو جا سنبھالا. زمانے میں پھیلائی توحید مطلق، لگی آنے گھر گھر سے آواز حق حق. ہوا غلغلہ نیکیوں کا بدوں میں،
جو برے لوگ تھے وہ نیکیاں کرنے لگے، ہوا غلغلہ نیکیوں کا بدوں میں، پڑی کھلبلی کفر کی سرحدوں میں، ہوئی آتش افسردہ آتش قدوں میں، لگی خاک سی اڑنے سب معبدوں میں، ہوا کعبہ آباد سب گھر اجڑ کے، جمے ایک جا سارے دنگل بچھڑ کے، ساری دنیا میں عبادت خانے سرد پڑ گئے اور بیت اللہ کو اللہ نے آباد رکھا اور وہاں خدا کی عبادت ہوتی رہی۔ یہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر جو وحی آئی ہے یہ اس کے کمالات تھے۔ لیے علم و فن ان سے نصرانیوں نے، یہ ہے مسلمان، ان کے نزدیک علم کا پھیلانا، تعلیم کا عام کرنا یہ نیکی تھی نا۔ لیے علم و فن ان سے نصرانیوں نے، کیا کسب اخلاق روحانیوں نے، ادب ان سے سیکھا صفاحانیوں نے، کہا بڑھ کے لبیک یزدانیوں نے، ہر ایک دل سے رشتہ جہالت کا توڑا، کوئی گھر نہ دنیا میں تاریک چھوڑا۔ کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں مسلمانوں نے علم کی روشنی نہ پہنچا دی۔ ارسطو کے مردہ فنوں کو جلایا، فلاطون کو زندہ پھر کر دکھایا، ہر ایک شہر و قریے کو یوں نہ بنایا، مزہ علم و حکمت کا سب کو چکھایا، کیا برطرف پردہ چشمے جہاں سے، جگایا زمانے کو خواب گراں سے۔ ہر ایک میکدے سے بھرا جا کے ساغر، ہر ایک گھاٹ سے آئے سیراب ہو کر۔ سمجھے آپ، جہاں جہاں علم تھا دنیا میں مسلمان وہاں گئے اور علم کو حاصل کیا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے حالات میں آتا ہے، ان کے مصلے پر ایک کتاب پڑی ہوئی تھی اور ان کے وزراء نے کئی مرتبہ پوچھا کہ اس کتاب کو، اس علم کو مسلمانوں میں رائج ہونا چاہیے یا نہیں، تو ہمیشہ خاموش رہے اور 40 دن کے بعد کتاب اٹھا کے دی اور کہا 40 دن اللہ سے استخارہ کیا ہے اور اب مجھے شرح صدر ہے کہ مسلمانوں کو ان فلسفہ اور ان علوم کو سیکھنا چاہیے۔ کہاں گئے وہ اللہ سے مشورہ کرنے والے اور تعلیم کو حاصل کرنے والے؟ ہر ایک میکدے سے بھرا جا کے ساغر، ہر ایک گھاٹ سے آئے سیراب ہو کر، گرے مثل پروانہ ہر روشنی پر، گرا میں لیا باندھ حکم پیغمبر کہ حکمت کو ایک گمشدہ لال سمجھو، جہاں پاؤ اپنا اسے مال سمجھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ حکمت مومن کی گمشدہ پونجی ہے، اور جہاں وہ اس حکمت کی بات کو پائے سب سے زیادہ اس کا حق بنتا ہے۔ ہر ایک علم کے فن کے جویا ہوئے وہ، ہر ایک کام میں سب سے بالا ہوئے وہ، فلاحت میں بے مثل و یکتا ہوئے وہ، سیاحت میں مشہور دنیا ہوئے وہ۔ ہر ایک ملک میں ان کی پھیلی عمارت، ہر ایک قوم نے ان سے سیکھی تجارت، کیا جا کے آباد ہر ملک کے ویراں، مہیا ہمارے ملک کی راحت کے ساما، خطرناک تھے جو پہاڑ اور بیاباں، انہیں کر دیا رشک صحنے گلستاں، بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے یہ سب پود انہی کی لگائی ہوئی۔ کہ دنیا میں جتنی ترقیات ہیں یہ انہی کی ہیں جو ہمارے آباء و اجداد تھے اور مسلمان تھے۔ یہ ہموار سڑکیں، یہ راہیں مصفہ، دو طرفہ برابر درختوں کا سایہ، نشاں جا بجا میل و فرسخ کے برپا، سرے راہ کنویں اور سرائیں مہیا انہی کے ہیں، سب نے یہ چربے اتارے، اسی قافلے کے نشاں ہیں یہ سارے۔ وہ جو قافلہ اس راہ گزر سے گزرا ہے یہ انہی کے نشان باقی۔ اسی لیے آگے چل کے وہ کہتے ہیں کہ حویدہ ہے غرناطہ سے شوکت ان کی، اسپین سے، اور یہاں ہے بلنسیا سے قدرت ان کی، بطلیوس کو یاد ہے عظمت ان کی، ٹپکتی ہے قادس میں سر حسرت ان کی، نصیب ان کا اشبیلیا میں ہے سوتا، نصیب ان کا اشبیلیا میں ہے سوتا، شب و روز ہے کرتبہ ان کو روتا، کوئی کرتبہ کے کھنڈر جا کے دیکھے، مساجد کے محراب و در جا کے دیکھے، حجازی امیروں کے گھر جا کے دیکھے، خلافت کو زیر و زبر جا کے دیکھے، جلال ان کا کھنڈروں میں ہے یوں چمکتا کہ ہو خاک میں جیسے کندن دمکتا۔ وہ بلدہ کے فخر بلاد جہاں تھا بغداد، ترو خشک پر جس کا سکہ رواں تھا، گڑا جس میں عباسیوں کا نشا تھا، عراق اور عرب جس سے رشکے جنا تھا، اڑا لے گئی باد پندار جس کو، بہا لے گئی سیل تاتار جس کو۔ یہ جو اللہ کے بندے تھے عمل صالح
انہوں نے اتنا وسیع مفہوم میں کر لیا تھا کہ دنیا میں جہاں علم انہوں نے پایا ہے یہ علم انہی کی میراث تھی، انہی کا حصہ تھا۔ اب کو اس کی ایک مثال دیتے ہیں، مسلمانوں کے جو زوال کی داستان کوئی مورخ لکھے گا اور دیکھے گا کہ ان کے ہاں عمل صالح کتنا محدود ہو گیا تھا تو یہ اس موقع پہ کسی کو کام آئے گی۔ الف لیلہ کا نام آپ نے سنا ہے؟ الف لیلہ وہ ناول ہے، وہ قصے کہانیاں ہیں جو عرب اور عجم سب میں مشہور ہیں۔ پریس جب نیا آیا تو 18ویں صدی میں سب سے پہلے اینٹونی گولینڈ پروفیسر تھے، فرانس کے رہنے والے تھے، انہوں نے یہ چند قصے عربوں سے سنے اور مصریوں سے سنے اور جا کر فرانسیسی زبان میں ترجمہ کر کے انہوں نے یورپ کو بتایا کہ ایک ایسی کتاب دنیا میں ہے اور لاجواب چیز ہے۔ 1704-5 میں اس کا ترجمہ انہوں نے فرینچ میں کیا تھا۔ اس کے بعد ایڈورڈ لین آئے اور ایڈورڈ لین نے کمال کیا، انہوں نے اس کا انگلش میں بھی ترجمہ شائع کیا، اور جن لوگوں کو فکشن سے تعلق ہے، جنہوں نے پڑھا ہے، اس کو اگر وہ الف لیلہ کو پڑھیں تو انہیں اندازہ ہوگا کہ 1830 کے بعد یا 1830 کے قریب جو ادب انگلش میں لکھا گیا ہے الف لیلہ کے کتنے گہرے اثرات ہیں اس انگلش فکشن پہ۔ بڑا مقبول رہا یورپ، اور ایڈورڈ لین جو تھے اس نے کیا کیا، عرب قبائل میں پھر کر، عربوں کا لباس پہن کر، اپنے بچوں اپنی بیوی کے ہمراہ 16 سال تک قاہرہ میں رہا، اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد ترجمہ کیا، اور پھر اس نے 30 سال میں عربی کی ایک لغت مرتب کی ہے، اور 500 سال کے اندر، یعنی اس کے زمانے سے پچھلے 500 سال تھے، جتنے نئے محاورے نئے الفاظ عربوں میں آئے تھے نا، تغیر جو زبان میں ہوتا ہے، اس نے سب کو اپنی ڈکشنری میں جمع کر دیا۔ 500 برس کے لیے اس نے تحقیق کی ہے ایڈورڈ نے، اور اس کی ڈکشنری اب بھی اس کی ایتھینٹسٹی کو کوئی چیلنج مشکل سے ہی کر سکتا ہے۔ تاج العروس جو عربوں کی لغات کا بہترین خلاصہ تھا، اس کا بھی خلاصہ انہوں نے لکھا۔ فرینچ میں ترجمہ ہوا، انگلش میں ہوا، وان ہیمر نے جرمنی میں اس کا ترجمہ کر دیا، اور رچرڈ برٹن نے آخر 1890 کے قریب لندن سے اسے چھپوایا، اور فرینچ ترجمے میں آپ کو شاید سن کے حیرت ہو کہ الف لیلہ جو خالص مسلمانوں کے قصے اور داستانیں تھیں، یعنی مسلمان ہی اسے پڑھتے تھے، ایک فرانسیسی تھے جے مارڈرس تھے، انہوں نے 16 جلدوں میں اس کتاب کو پورا کیا، اور 1899 میں یہ چھپی، فرانس میں دیکھنے میں آئی تھی، اور انہوں نے پوری الف لیلہ کے قصے اور یہ چیزیں لکھی ہیں۔ مسلمانوں میں کوئی ایسا آدمی ہے جو اتنی پتا مار محنت کر سکے اور کسی غیر قوم کے لٹریچر کو 16 سال مرتب کرتا رہے قاہرہ میں رہ کے، اور پھر ایسا فرانسیسی جس نے 16 جلدوں میں وہ کر دیا۔ مسلمانوں نے کیا کیا؟ 400 سال سے یہ چیزیں چل رہی ہیں، 18ویں 19ویں 20ویں اور اب 21ویں صدی آ گئی ہے، اور ان 400 برس میں ان لوگوں نے اس کتاب پر کام کیا ہے۔ کوئی مسلمانوں میں ایسا عمل صالح کرنے والا ہے، کوئی نوجوان ایسا ہے جس کے ذہن میں کبھی یہ آئی ہو، اور جو کوئی اتنی ہمت والا ہو کہ وہ اللہ کے لیے فرانسیسی زبان سیکھ لے؟ کوئی ہے جو اسپین کی زبان سیکھ لے اور پتا مار یہ محنت کرے 5 سال 10 سال، اور پھر جا کے اسپین اور فرانس میں پڑ جائے اور وہاں کے لوگوں کو خدا کے دین کی طرف دعوت دے؟ یہ عمل صالح نہیں ہے؟ 20 ایسے مل جائیں گے جن کو یہ عمل صالح نظر آتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا حصہ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں گزاریں۔ بلا شک و شبہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس سے کچھ کم یہ بات بھی نہیں ہے کہ کوئی اس دین کا درد لے کے، اس دین کو سمجھ کے، ان لوگوں کی زبان سیکھ کے انہی کے ممالک میں جا بسے اور وہاں جا کے خدا کے دین کو پھیلائے۔
معاش کا عذر کرتے ہیں لوگ، اور جنہیں معاش کا کوئی عذر نہیں ہے وہ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ جنہیں گھر بیٹھے کھانے کو ملتا ہے وہ اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ انہوں نے خدا کے دین کی کیا خدمت کی؟ اس لیے عمل صالح کا جو تصور ہے اس کو وسعت دیجیے، علم حاصل کیجیے، پڑھیے، خدا کے دین کو سمجھیے، اور زمانے میں جو چیزیں چیلنج بن کے ابھر رہی ہیں ان کا مقابلہ کیجیے۔ تعلیم کے میدان میں، اقتصادیات کے میدان میں، بینکنگ کے میدان میں، کمپیوٹر کے میدان میں، یہ سب میدان ایسے ہیں کہ کوئی بھی آدمی اگر اچھی نیت کے ساتھ اللہ کے دین کے لیے اس میں کام کرنا چاہے گا، یقیناً یہ عمل صالح ہے اور اللہ اس پہ اسے اجر دے گا۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا ہے بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے۔ تو عمل صالح یہ ہیں وہ چیزیں جو آپ سے عرض کی۔ ان لہم جنات، کہ ان کے لیے جنات، باغات ہیں اللہ نے تیار کیے، تجری من تحتها الانہار، اس میں کیا ہے؟ نہریں بہتی ہیں، دریا بہتے ہیں۔ بحر کا لفظ عربی میں سمندر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور نہر کا لفظ دریا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس میں دریا بہتے ہیں کس کس چیز کے؟ اللہ تعالی نے خود فرمایا ہے کہ صاف پاکیزہ شہد کے دریا، اور اللہ نے فرمایا کہ لبن، دودھ کے، لم یتغیر طعمہ، جس کا ذائقہ کبھی خراب نہیں ہوتا، اور اللہ تعالی نے بتلایا ہے کہ ایسی شراب ہے جسے پی کے نشہ نہیں آتا۔ دو چیزیں ہیں شراب میں، ایک تو نشہ اور ایک ہے سرور اس کا۔ تو جنت میں جس شراب کا ذکر کیا گیا ہے اس میں سرور ہے، نشہ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اس کے علاوہ بھی جنت میں ہم بہت کچھ لوگوں کو دیں گے۔ جنات کا ذکر جو کیا ہے باغات کا، تو ایسے ایسے باغات ہیں کہ جن کو انسان سوچ تصور سے بالا چیزیں۔ حدیث میں اسی لیے آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ جنت کیا ہے، اور آپ نے انہیں بتلایا۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالی سے یہ سوال کیا کہ اہل جنت میں سب سے کم درجہ جس کا ہوگا میرے رب مجھے وہ بتا دے۔ تو اللہ تعالی نے بتلایا انہیں کہ جب سب لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو ایک آدمی جو آخری ہوگا اسے ہم کہیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے کہ جنت میں جا، اور کہے گا پروردگار کیسے، جبکہ سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو پہنچ گئے اور سب نے اپنی اپنی زمینوں پہ قبضے کر لیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ تم اس بات سے خوش ہوگے کہ دنیا میں تمہیں جو کسی کی بادشاہت کا تصور ہے، ہم اس بادشاہ جتنی زمین تمہیں دے دیں، اس جیسی سہولتیں تمہیں دے دیں، تو کہے گا کہ رضیت رب، پروردگار میں خوش ہوں مجھے اتنا مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تیرے لیے اتنا ہے، وَمِثْلُهُ، اور اس سے دگنا ہے، وَمِثْلُهُ، اور پھر اس کے برابر ہے، وَمِثْلُهُ، اور پھر اس کے برابر ہے، اور 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس سے کہوں گا کہ جتنا دنیا کے کسی بادشاہ کو ہم نے دیا تھا اس کے برابر 5 گنا تجھے اور دے دیتے ہیں۔ پھر وہ کہے گا رب میں اس سے خوش ہو گیا ہوں بہت، تو اسے کہیں گے اچھا ھذا لک، یہ 5 گنا ہے، وعشرۃ امثالہ، ہم اسے مزید 5 گنا کو 10 گنا بڑھا کر تمہیں دے دیتے ہیں، ضرب دے لو 5 کو 10 سے 50 گنا ہو گیا۔ وَلَكَ مَا اشْتَهَتْ، اور تمہیں ہر وہ چیز ہم اس میں دیں گے جس کی تم خواہش کرو، تمہارا جی چاہے، وَلَذَّتْ عَيْنُكَ، اور جس سے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوں ہم وہ بھی دیں گے۔ وہ کہے گا میرے پروردگار
میں اس پہ بڑا خوش ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا کہ اللہ پھر سب سے اچھا سب سے اوپر والا کون ہوگا؟ تو اللہ تعالی نے فرمایا اولئک الذین اردت غرست کرامتہم بیدی، وہ تو وہ لوگ ہوں گے جن کو میں اپنے ہاتھوں سے عزت دوں گا، جن کو خود میں عزت کے تاج پہناؤں گا، یعنی یہ محاورے کا ترجمہ ہے. اور پھر فرمایا کہ جو سب سے اعلی منزل والے ہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے وہ دیں گے جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، کسی کان نے سنا نہیں ہے، اور کسی انسان کے دل میں گمان تک نہیں گزرا، ہم وہ چیزیں انہیں دیں گے. یہ اللہ تعالی کی عنایات ہیں ان لوگوں کے لیے جو جنت میں جائیں گے اور خدا کے ہاں یہ سب چیزیں انہیں ملیں گی. باغات ہیں. یہاں پر فرمایا ہے کہ کیا جنات تجری من تحتها الانہار، اس میں دریا بہ رہے ہیں اور دریاؤں کے کناروں پر جنت ہے. دو تفسیریں اس کی گئی ہیں. ایک تو یہ کہ دریا درمیان میں بہ رہے ہیں اور دریاؤں کے ارد گرد جتنے جنگلات ہیں، جتنے درخت، اس کو جنت کہا گیا ہے. اور ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ ان کے گھر ایسے بنائے جائیں گے، اللہ تعالی نے بنائے ہیں، جن کے نیچے سے دریا بہ رہے ہوں گے. اور دونوں ہی ہو سکتی ہیں، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. ایسے باغات جن میں سے ایک ایک درخت کا سایہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا چلنے والا اگر 100 سال گھوڑا دوڑائے تو اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں وہ کوثر نہر، وہ دریا جنت میں نے دیکھا تھا، حافتاہ من ذہب، دونوں طرف سے سونے نے اسے ڈھانپ رکھا تھا، اور جہاں سے وہ دریا چل رہا ہے وہاں پر یاقوت اور ہیرے تھے خالص، اور میں نے اس کی مٹی دیکھی اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھی، اور اس کا پانی شہد سے زیادہ خوشگوار میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک دریا کی بات کی ہے جو اللہ نے انہیں عنایت فرمایا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں اس روایت کو کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان فی الجنت شجرۃ، جنت میں ایک درخت ایسا ہے کہ یسیر الراکب فی ظلھا، کہ اس کے سائے میں گھوڑے پر سوار جب چلنا شروع ہوگا دوڑائے گا اسے 100 سال تک، 100 عام 100 سال تک، لا یقطعھا، تو وہ اس کے سائے کو ختم نہیں کر سکے گا، اس کا سایہ نہیں پٹے گا اس سے. ان شئتم فقرؤوا، اور اگر تم چاہو تو ہماری اس بات کی تصدیق قرآن سے کر لینا. اللہ نے فرمایا وظل ممدود، اور ان کے لیے بڑے طویل سائے ہوں گے جنتوں. کلما رزقوا منہا، اور جس بار بھی جنت میں انہیں من ثمرۃ کوئی پھل دیا جائے گا، رزقن کھانے کے لیے. یہ ایک مثال ذکر کی ہے. قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، تو وہ کہیں گے اس سے پہلے بھی یہ چیزیں ہمیں مل چکی ہیں. مفسرین نے اس پہ بحث کی ہے کہ کیا یہ صرف کھانے پینے کی چیزوں کے متعلق ہے یا اوروں کے متعلق بھی. پھر وہ محققین کہتے ہیں کہ ہر چیز کے متعلق ہے کہ انہیں نئی سے نئی چیزیں دی جائیں گی جو شکل و صورت میں تو دنیا کی چیزوں سے مشابہ ہوں گی، مگر لذت کے اعتبار سے دنیا میں اور ان چیزوں میں سوائے نام کے اور کوئی چیز مشترک نہیں ہوگی. مثلاً آم ہے، زیتون ہے، کھجور ہے. یہ چیزیں کسی جنتی کو جب جنت میں دی جائیں گی تو اسے صرف یہ پتا ہوگا کہ یہ کھجور ہے، دنیا میں بھی ایسی کھائی تھی. وہ کہے گا ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو اس سے پہلے بھی ہمیں مل گئی، یعنی دنیا میں. لیکن جب وہ چکھے گا تو اسے احساس ہوگا کہ اس ذائقے کو اور اس ذائقے کو آپس میں کوئی نسبت تناسب ہی نہیں. ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ ھذا الذی رزقنا من قبل
کہ جنت میں ہی انہیں جو کھانا دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو ابھی ہم نے کھایا تھا، یعنی جنت میں ہی پہنچ کے، تو اس کھانے کی لذت اللہ تعالیٰ دگنی اور طرح سے کر دیں گے. جو پہلے لذت تھی اس سے کہیں بڑھا کر اس میں لذت اور لطف اور ذائقہ ہی بدل جائے گا. اور پھر یہ ہر چیز کے ساتھ ہے، کھانے کی تو ایک مثال دی ہے، اور اللہ نے فرمایا اوتوا بہ متشابہا، اور انہیں دیے جائیں گے ان کو جو چیزیں ملتی جلتی ایک ہی صورت کی. اس میں کیا حکمت ہے کہ دنیا میں جو چیزیں تھیں اسی صورت کی چیزیں جنت میں بھی دی گئیں؟ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ اس لیے ایک ہی طرح کی چیزیں دکھائی جائیں گی کہ دنیا میں ان چیزوں کو کھانے کا عادی تھا نا، ان چیزوں کو کھاتا پیتا تھا، تو جنت میں پہنچ کے تردد ہی نہ ہو، بالکل چکھنے میں بھی ذرا سی طبیعت پہ گرانی بھی نہ ہو کہ یہ نئی چیز ہے، پتہ نہیں اس کا ذائقہ کیا ہوگا، کیسے اس کو کھائیں. تو اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ تمہیں اتنا بھی تردد ہم نہیں ہونے دیں گے، اتنا کچھ ہم نے تمہارے لیے وہاں پر رکھا ہے اور اتنا کچھ ہم عنایت کریں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھ سے کہا کہ اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے اچھے بندوں کے لیے وہ چیزیں بنائی ہیں ما لا عین رأت، جنہیں آنکھوں نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی آدمی کے دل میں وہ بات گزری تک نہیں ہے جو ہم نے رکھا ہوا ہے. اقرؤوا ان شئتم، اگر تم چاہو تو میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تصدیق تمہیں اس سے ہو جائے گی کہ اللہ نے خود قرآن میں کہا وَظِلٍّ ممدود، اور لمبے سائے ہم انہیں دیں گے، وَمَوْضِعُ صَوْتٍ، اور لوگوں ایک کوڑے کے برابر، گز 1.5 گز جگہ، من الجنت، جنت میں کسی کو مل جائے، خیر من الدنیا وما فیہا، تمہاری اس دنیا اور جو کچھ اس میں موجود ہے نا، اس سے کہیں زیادہ اچھی وہ چیز ہے، ایک کوڑے ایک درے کے برابر جگہ اگر وہاں مل جائے. وَاقْرَؤُوا إِن شِئْتُمْ، اور تم میری بات کی تصدیق اللہ کی اس بات سے کر لو کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، اللہ نے قرآن میں کہا لوگوں جسے جہنم سے ہٹا دیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کیا گیا، فَقَدْ فَازَ، حقیقت میں وہ آدمی کامیاب ہوا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض جاہل صوفی جو یہ کہتے ہیں نا کہ جنت نہیں چاہیے اللہ کی رضا چاہیے، غلط کہتے ہیں. کسی پہ حال کا غلبہ ہو تو الگ بات ہے، وگرنہ وہ صوفی صاحب تو 200 روپے میں بک جائیں، 400 روپے اور 1000 میں دین ایمان سب چھوڑ کے چرس اور بھنگ کے لیے چلے جائیں. وہ یہ کہتا ہے کہ جنت نہیں چاہیے اللہ کی رضا چاہیے، اسے پتہ ہی نہیں ہے جنت چیز کیا ہے. جنت تو اللہ تعالی کی رضا کا گھر ہے. اللہ نے ایک جگہ مقرر کی ہے کہ میں جن سے راضی ہوں گا فلاں مقام پر ملوں گا، یہ بتلایا. اسی طرح بہت سے جاہل یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں تو جنت کے بدلے میں، ہمیں تو مدینہ منورہ کے بدلے میں جنت ملے تو ہم جنت کو ٹھکرا دیں. بھئی کس وجہ سے جنت کو ٹھکرا دیں؟ کیوں؟ مدینہ منورہ میں جتنی عظمت اور جتنی عزت اور مدینہ منورہ کا جتنا شرف اور وقت ہے وہ فقط اور فقط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وجہ سے تو ہے کہ وہ ہستی وہاں ہے، اور وہ ہستی جس جگہ ہے خود وہ بھی تو جنت ہے. تو ایسے لغو جملے ان کو کہنے کا فائدہ کیا ہے؟ لوگوں پہ روب جمانا ہے تو وہ تو جم جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے قیامت میں اگر کہہ دیا کہ وہ تو لوگوں پہ روب جم گیا بھائی اب جنت سے چھٹی، پھر کیا ہوگا صوفی صاحب کا؟ اس لیے یہ فضول باتیں نہ کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کوڑے کے ایک کوڑا کتنا 3 فٹ 4 فٹ جگہ، آپ نے فرمایا جنت میں کسی کو اتنی جگہ مل جائے تو تمہارے لیے ساری کائنات سے بہتر ہے. ہارون الرشید اس کی سلطنت کچھ چھوٹی سی تھی، وہ گئے تھے غالباً فضیل رحمت اللہ علیہ کے پاس. یہ اس میں سیر اعلام النبلاء میں ذہبی رحمت اللہ نے لکھا ہے، نام ممکن ہے اور ہو کسی کا خیال اب یہ آتا ہے کہ فضیل رحمت اللہ علیہ.
تو فضیل رحمت اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ کیسے آنا ہوا؟ تو اس نے کہا آپ کی زیارت کے لیے۔ پھر اس سے کہا آپ ہارون کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اپنے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا ہارون کے پاس کتنی سلطنت ہے۔ انہوں نے اپنی حدود گنوائی کہ میں مصر اور افریقہ سے لے کے اور کہاں افغانستان اور سمرقند اور آذربائیجان اور کہاں وہ دوسرے علاقے سب کا مالک ہوں، سب کا امیر المومنین ہوں۔ تو فضیل سنتے رہے، پھر کہنے لگے افسوس جو ہارون اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہے برباد ہو جائے گا اگر جنت میں ایک کوڑے کے برابر اسے جگہ خدا نے نہ دی تو۔ ہارون رو پڑے اس بات۔ ان کا ہارون سوچ لو اگر ایک کوڑے کے برابر خدا نے جگہ نہ دی جنت میں تو برباد ہو جاؤ گے۔ اس نے کہا اور؟ تو انہوں نے کہا بس یہی کافی ہے نصیحت کے لیے ہارون اگر سوچے۔ یہ جنت ہے، وہ خدا کی رضا کا گھر ہے، خدا کی رضا کا ٹھکانہ ہے، اللہ تعالی کی رضا اس میں شامل ہے، اور جن سے وہ خوش ہوگا انہیں وہاں لے کے جائے گا۔ اور ایسی ایسی نعمت کی چیزیں کھانے کو ملیں گی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ترمذی میں آئی ہے اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بھی ہے، مسند میں بھی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک پرندہ اڑے گا اور بہت بڑا پرندہ، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جنت میں ہی وہاں کی بوٹیاں، جڑی بوٹیاں وہ کھاتا رہتا ہے، چرتا رہتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کیسا لذیذ ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِمَّن يَأْكُلُ مِنْهَا، ابوبکر تیرے متعلق میرا گمان یہ ہے کہ اس کے گوشت کھانے والوں میں تم بھی ہوگے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے لیے بڑی فضیلت کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ آپ نے فرمایا مجھے امید ہے